ہماری ایک مسل میموری بن چکی ہے، ہم اسکرولنگ پہ اسکرولنگ، ان کے پاس پورا ہمارا ڈیٹا آلریڈی موجود ہے۔ یہ جو جنریٹو اے آئی آئی ہے، یہ کس پہ آئی ہے؟ جو ہم ان کو ڈیٹا دے رہے ہیں 2000، اچھی چیز بھی لوگ پسند کرتے ہیں، اور لیکن برائی کی طرف لوگوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ جو میڈیا پر ہم دن رات بغیر سوچے سمجھے ہم اپنی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، کچھ بھی فری نہیں ہے۔ پورے امبریلا کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اور دو کمپنیز ایسی ہیں جو 90% اپنا ہولڈ رکھتی ہیں ان چیزوں، جو ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر تھے، ان کو دیکھیں کیسے پاپولیرٹی ہونے کے باوجود، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے چینلز بند ہوئے ہیں جو ان چیزوں پہ بات کرتا ہے، میڈیا انڈسٹری پہ بات کرتا ہے۔ CNN ہے، فوکس نیوز ہے، ان کے پاس اگر ہیلتھ پہ چلے جائیں تو فائزر جیسی بڑی کمپنی، ہم نے کووڈ پہ نام سنا ہے، اور booking.com۔ آپ کو پہلے یہ ایڈ دکھاتے ہیں، ایڈ کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس ایئر لائن پہ ٹریول کرنا ہے، اس کی مارکیٹنگ آپ کو کراتے ہیں پھیلانے کا کہ یہ ایک میڈیا ہاؤسز جو ہمارے گھروں میں پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیں مائنڈ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، بیسیکلی ہم کنٹرول ہو چکے ہیں، برین واش ہو چکے ہیں آلریڈی۔ ہم یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہمیں ہمارے دماغوں کو میڈیا کنٹرول نہ کرے۔ اگر ہم قرآن کی طرف جائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اپنی دین کی طرف جائیں گے، صرف ایک سلوشن ہے۔ 90% میڈیا کو ہولڈ کر رہی ہے ایک کمپنی۔ اس ٹائم ہمیں اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہمیں برین واش کر دیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پوڈ کاسٹ ہمارا میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ کے متعلق ہے، جسے M&D بھی کہتے ہیں۔ یہ انڈسٹری ایک ڈائنامک سیکٹر ہے۔ اس میں ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ گلوبل میڈیا کیسے کام کرتا ہے، اور کس سورس کے ذریعے اس کے کنٹینٹ آتا ہے، اور کیسے اس کے اندر کریشنز ہوتی ہیں، کیسے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اس کی مختلف اشکال ہیں میڈیا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی، جس میں موویز ہیں، سینما ہے، ٹیلی ویژن ہے، میوزک ہے، پبلشنگ ہے، ریڈیو ہے، انٹرنیٹ ہے، ایڈورٹائزنگ ہے۔ تو اس کے بھی آگے سب ڈویژنز ہیں۔ تو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ گلوبل میڈیا اور ریجنل میڈیا کیسے کام کرتا ہے۔ بالکل، یہ آج جو ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں، بیسکلی یہ 2 اور 3 سٹنگ پہ جائے گا۔ آج تو ہم انٹروڈکٹری ایک میڈیا کے اوپر، گلوبل میڈیا کے اوپر بات کریں گے، اور جیسے آپ نے بولا کہ بالکل ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ میڈیا رن کیسے ہو رہا ہے۔ مین یہ ہے کہ میڈیا پہ ہم لوگ جو میڈیا کنزیوم کر رہے ہیں، اس میں ڈفرینٹ اشکال ہیں۔ موویز آ گیا، تھیٹر آ گیا، میوزک آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا، اور ابھی جیسے ڈیجیٹل ایج آ گئی ہے تو ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، تو یہ بھی ایک انڈسٹری کا حصہ ہیں۔ تو ہم اس سٹنگ میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا بزنس کیسے چل رہا ہے، اور ان کا ماڈل کیا ہے، اور یہ کیسے انفلوئنس کر رہے ہیں۔ ہم لوگ میڈیا کے پیچھے، اسپیشلی انٹرٹینمنٹ کے پیچھے ہم کیسے جا رہے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ آپ موویز میں بھی لے سکتے ہیں، نیوز پیپر میں بھی ہے، میگزینز بھی ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے۔ تو اس پہ ہم تھوڑی بات کریں گے، اور تھوڑا ہم جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے اس اعتبار سے کہ ہم جو کنزیوم کر رہے ہیں، جو میڈیا ہمیں دکھایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں اور کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور اس میں میڈیا جب کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے تھنک ٹینکس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مقصد جو گلوبل میڈیا خاص کر وہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرتا ہے، بلکہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو اپنے مطابق ڈھالتا ہے تاکہ اس کو انڈائریکٹلی کنٹرول کیا جا سکے۔ ہم ایسی بیکار سی شرٹ ہوتی ہے، لمبی بے ڈنگی شرٹ ہوتی ہے، لیکن کسی ایکٹر نے، کسی ایکٹریس نے، کسی میڈیا انفلوئنس نے یوز کی ہے۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک پوری سٹوری ہوتی ہے۔ اب اس کو دیکھ کے جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار کہیں بھی نظر پڑتی ہے، یار یہ لیتے ہیں، کیوں؟ فلاں بندے نے پہنی تھی۔ اب وہ فلاں بندہ کس کے ذریعے پروموٹ ہوا؟ میڈیا کے ذریعے۔ اب وہ میڈیا بزنس کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کمپنیز کی پروڈکٹس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے، بیسیکلی ہمارے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے بزنس کے لیے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اگر ہم ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو بیسکلی یہ اٹریکٹ کرنے کے لیے، ایک سوسائٹی کو، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے آئی، اور لوگوں کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے یہ میڈیا جو آیا ہے، اور اس نے بڑے سے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں۔ لاسٹ پر ہم ڈسکس کریں گے کہ 90% میڈیا کو کون کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کمپنی کا نام بھی بتائیں گے۔ یہ بالکل آپ لاسٹ تک دیکھیے گا، اور اس کو ہم بلڈ اپ کر رہے ہیں۔ پہلے ہم ہسٹری کی طرف جا رہے ہیں، 1200 صدی پہلے آپ چلے جائیں، 1400 صدی پہلے چلے جائیں، تو اس میں جو میڈیا تھا، میڈیا ایک صرف تھا کہ درختوں پہ آپ کے
سٹونز پہ اس کے اوپر تراشا جاتا تھا اور اشکال بنائی جاتی تھی. ہاں مختلف قسم کی اشکال بنائی جاتی تھی. تو یہاں سے میڈیا سٹارٹ ہوا, آہستہ کرتے کرتے پرنٹ میڈیا پہ آیا, پھر ریڈیو آیا, ٹیلی ویژن آیا. تو اگر ہم اس کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو گلوبل میڈیا انڈسٹری ہے اس کا جو مارکیٹ سائز کیا ہے, جو سب سے بڑا میڈیا ہاؤس ہے یا میڈیا انڈسٹری ہے ہالی ووڈ کی ہے. ہالی ووڈ کی اگر ہم بات کریں تو 50.9 بلین اس کا مارکیٹ سائز ہے. سب سے بڑی انڈسٹری, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اس وقت ہالی ووڈ ہے. اگر ہالی ووڈ کے بعد ہم آ جائیں, کیونکہ ہمارے ریجن میں ایشیا میں زیادہ بالی ووڈ چلتا ہے, تو بالی ووڈ کا اگر ہم بات کریں تو اس کا صرف 2.83 بلین مارکیٹ سائز ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا ڈفرینس ہے, لیکن کتنا انفلوئنس ہے ان کا. اور اس میں انکلوڈنگ ان کی جو ٹکٹ سیل ہو رہے ہیں, ان کا جو ڈسٹریبیوٹر ہیں. آپ دیکھیں کہ بالی ووڈ کی اور ہالی ووڈ کی بھی ہم بات کرتے ہیں, ان کا جو بزنس ماڈل ہے یہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ آپ اگر جو مووی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ مووی اگر فلاپ بھی ہو رہی ہے تو پھر بھی ملینز میں کماتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ مووی فلاپ ہوئی ہے تو اس کو پروڈیوسر کو نقصان ہوا ہے, وہ اپنا کور کر لیتے ہیں. وہ بیسکلی وہ یہ کرتے ہیں, جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ ایک فلم بنا کر وہ آگے ڈسٹریبیوٹر کو سیل کر دیتا ہے. جیسے اگر 1 کروڑ کی فلم بنی, وہ ڈسٹریبیوٹر اس سے 2 کروڑ کی لے لے گا. اس کے بعد یہ میڈیا ہاؤسز جو گلوبل ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, یہی میڈیا ہاؤسز اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں, اس کو ہمارے مائنڈ میں بٹھاتے ہیں. 1 منٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ملینز میں اور بلینز میں وہ جاتی ہے. بالکل اتنا اس کا جو ہے نا مارکیٹ کی ویلیو ہے. پھر اگر ہم آ جاتے ہیں چائنا کی طرف, تو چائنا کا بھی جو ہے 12.8 بلین ہے, کیونکہ پاپولیشن دیکھیں انڈیا اور چائنا کی, پوری ورلڈ کی 37% پاپولیشن انڈیا اور چائنا کی, اور لیکن سب سے بڑا یو ایس میں ہے ان کا میڈیا ہاؤسز. اور دیکھیں اس ٹائم جو 2022 میں بھی یہ 2.32 ٹریلین ڈالر اس کا مارکیٹ گروتھ تھا, اور یہ تقریباً 5.4% کے حساب سے گروتھ کر رہا تھا. یہ اسی طرح جو فیوچر پروجیکشن ہے, یعنی جو کیپٹل پلانز ہیں کہ فیوچر میں اتنے پروجیکٹ کرنے, وہ بھی تقریباً 2.78 ٹریلین ڈالرز کے قریب جاتا ہے. اب دیکھیں سعودی عربیہ نے اب میڈیا انڈسٹری, اب اس کے اندر AI ان ہو گیا ہے. اب سعودی عربیہ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ہم 200 بلین ڈالرز AI کے اندر پروجیکٹ کریں گے. آپ امیجن کریں کہ 200 بلین ڈالرز, پاکستان 1 بلین ڈالرز کے لیے, یعنی وہ پریشان ہے, IMF کے وہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو گروی رکھا ہوا ہے, اور یہاں پہ یعنی 100 بلین ڈالر صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لگایا جا رہا ہے. اب AI فلم انڈسٹری میں, اینیمیشنز میں, روبوٹکس میں, یعنی ہر چیز میں قبل انفلوئنس ہوگا اور اس کا عمل دخل ہوگا. دیکھیں ابھی اگر جو بڑی انٹرٹینمنٹ کمپنیز کی ہم بات کریں, پہلے ہم نے میڈیا ہاؤسز کی بات کر لی, اگر ہم کمپنیز کی بات کریں تو ڈیجیٹل ایج میں آ کر ابھی ہمارے پاس سب سے بڑا جو مارکیٹ کیپ ہے جس کی ہے نیٹ فلکس چل رہی ہے. سب سے بڑی کمپنی نیٹ فلکس ہے, اس کے بعد ہے ڈزنی, 2nd نمبر پہ ڈزنی آتی ہے جس کا 213.3 بلین اس کا مارکیٹ کیپ ہے. اور اس کے بعد ہم جائیں گے کام کیسٹ کی طرف. کام کیسٹ ایک کمپنی ہے جس کی 171 بلینز ہیں, اور اس کے بعد آتا ہے سونی جو کہ انڈیا کا ہے, سونی نیٹ ورک. اس کی ورتھ ہے 109 بلین ڈالر. اسٹل وہ بھی لائن میں, یعنی دنیا کے 4تھے نمبر پر وہ آ رہے ہیں اس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پہ. تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹائٹینک فلم جو بنی ہے, سب سے مہنگی ترین فلم بنی تھی, 180 ملین ڈالرز کی بنی تھی, اور وہ غالباً 170 یا 160 منٹ کی فلم ہے, 1.5 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے لگ بھگ ہے. تو اس کا 1 منٹ 1 ملین ڈالر جب وہ بنائی گئی تھی تو اس پہ انویسٹ کیا گیا تھا, یعنی 1 منٹ پہ 1 ملین ڈالر انہوں نے انویسٹ کیا تھا. اس کے پیچھے ان کی کاسٹنگ آ گئی, ان کے ایکٹرز آ گئے, ان کی ٹریولنگ آ گئی, ان کی ہاؤسنگ, سب کچھ آ گیا. یعنی ایک بہت بڑا پیسہ اس پر خرچ کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے تھرو جو مین ہمارا یہ بزنس ماڈل اور یہ چیزیں بتانے کا مقصد ہے کہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہوتے ہیں, اس کے پیچھے جو ایک پوری میڈیا چل رہا ہوتا ہے اور کمپین چل رہی ہوتی ہے بیسکلی, تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ جو ہم شرٹس لیتے ہیں یا ہم شوز لیتے ہیں, کچھ چیز بھی ہے,
اس ٹائم ہمیں اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, ہمیں برین واش کر دیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا, یہ ہماری جو چھوٹی سی کاوش ہے, یہ جو آنے والا وقت ہے اے آئی کا, جنریٹو اے آئی کا, کہ ہم پبلک کو, لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ بزنس ماڈل کیسے چلتے ہیں, یہ کیسے. دیکھیں ایک شر ہے اور ایک خیر ہے, تو یہ ازل سے ہیں, یہ آج نہیں ہے. یہ جب سے دنیا بنی ہے شیطان بھی تھا اور فرشتے بھی تھے, یہ چلتی آ رہی ہے اور یہ ڈے بائی ڈے, سینچریز بائی سینچریز, جنریشن بائی جنریشن یہ پروگریس کر رہی ہے. صرف یہ مقصد ہے یہ اویئرنیس پھیلانے کا کہ یہ ایک میڈیا ہاؤسز جو ہمارے گھروں میں پہنچ چکے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے اگر ہم گھروں کی بات کریں تو ہم اپنے گھروں میں ابھی بھی یعنی کسی ایرے گیرے کو آنے نہیں دیتے ہیں. ہم کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ ایسا بندہ ہمارے گھر کے اندر دروازے سے اندر جب ہم اس کو لاتے ہیں تو اس پہلے ہم سوچتے ہیں 10 بار سوچتے ہیں کہ یہ آئے گا, اس کے آنے کا امپیکٹ کیا ہوگا, کیا یہ بندہ ٹرسٹیبل ہے, کیا ہم اس پہ یقین کر سکتے ہیں, یہ جو باتیں بول رہا ہے اس کا قول و فعل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. ہم اس کو پورے ہر طرح سے اس کو اینالائز کرتے ہیں. بالکل. ابھی جو میڈیا ہے, میڈیا انڈسٹری ہمارے گھروں میں, ہمارے موبائل میں, ہمارے بستروں میں, ہمارے وارڈ روم میں, ہر جگہ گھسی ہوئی ہے. اور ہم یہ بھی کرنا گوارا نہیں کر رہے کہ یہ جو کنٹینٹ آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیا آ رہا ہے. بیسکلی ہم ہماری ایک مسل میموری بن چکی ہے, ہم اسکرولنگ پہ اسکرولنگ کر رہے ہیں. اور جو ماس میڈیا ہے, جو بزنس والے لوگ ہیں, جو مارکیٹنگ کر رہے ہیں, یہ ہمیں اس طریقے سے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کیونکہ بیسکلی دیکھا جائے ان کا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے نا اس طرف لے کے جائیں, لیکن ہم لوگوں کی انٹرسٹ ہی ہے, ہم دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں. میڈیا کا ایک سمپل سا قانون ہے, سمپل سا اس کی پالیسی اصول ہے کہ جو لوگ دیکھنا پسند کریں گے ہم لوگوں کو وہی دکھائیں گے. تو دیکھ لیں آج کل ہم کیا دیکھنا پسند کر رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد وہی چیزیں آ رہی ہیں. بالکل. اور سب سے دیکھیں اس وقت گلوبلائزیشن ہے, ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی چیز بناتے ہیں وہ میڈیا کے تھرو پریزنٹ ہوتی ہے, چاہے وہ اچھی ہے چاہے بری ہو. اچھی چیز بھی لوگ پسند کرتے ہیں اور لیکن برائی کی طرف لوگوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے. ہم یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہمیں ہمارے دماغوں کو میڈیا کنٹرول نہ کرے, کیونکہ اس وقت پوزیشن یہ بن گئی ہے کہ غیر محسوس طریقے سے میڈیا نے ہمیں کنٹرول کر لیا ہے. ہم کوئی سرٹیفکیشن کرنی ہے تب بھی ہم میڈیا کا سہارا لیتے ہیں کہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے, یار اتنے بندوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سرٹیفکیشن اچھی ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں. اب وہ چکر یہ ہوتا ہے کہ ایک کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا, چوتھا کیا, ایٹ دا اینڈ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو چاروں کو ہمارے کام کے نہیں ہے, لیکن جنہوں نے پیسے کمانے تو وہ کما لیتے ہیں کیونکہ ہم غیر محسوس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں, یوز ہو رہے ہیں. بیسکلی ہمارا یہی ہے, مقصد یہی ہے کہ یہ چیزیں بتانے کا آپ خود بھی سوچیں. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے آپ ان چیزوں کو یوز نہ کریں, آپ بالکل یوز کریں لیکن سوچ سمجھ کے یوز کریں. جیسے ایک ہم نے مثال دی گھر کی, جب گھر کے اندر کوئی آدمی آتا ہے یا کسی کو ہم لے کر آتے ہیں تو ہم باقاعدہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں, ہم اینالائز کرتے ہیں, ہم جو ہے نا اس کے ہر پہلو سے اس کو دیکھتے ہیں. تو ایسے ہی آپ سمجھیں آج کل کا جو میڈیا ہے, جو انڈسٹری ہے, جو آپ کے گھر میں موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, آپ کے پاس ٹیلی ویژنز ہیں, اس کے اوپر جو بھی آ رہا ہے آپ اس کو سوچ سمجھ کر آپ دیکھیں آپ کیا چلا رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں. بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. بیسکلی ہم کنٹرول ہو چکے ہیں, برین واش ہو چکے ہیں آلریڈی. صرف یہ ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو ایک جس کو اٹینشن بولتے ہیں, اٹینشن لے کر ہم اس چیز کو سوچیں. ہر بندہ جیسے میں ہوں, ہم لوگوں کو خود اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں یا یہ کلپ دیکھ رہا ہوں, اس کے پیچھے کیا کچھ ہو سکتا ہے. ویسے تو فن وے جو انٹرٹینمنٹ تو یہی آیا کہ ہم ہم اپنی جو ہے نا تفریح اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ ایک بہت ہی بڑا طوفان کھڑا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور آئی ایم شیور بہت لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ہماری ریکویسٹ ہر بندے سے ہے جو جتنا کر سکتا ہے اس کے اوپر وہ لازمی بات کرے. اور دیکھیں کمپنیز مختلف طریقے سے بزنس کر رہی ہیں, جیسے یوٹیوب ہے اور بہت سے لوگ ہیں, پے پر ویو کیا جا رہا ہے کہ آپ کلک کریں گے, یعنی سوشل میڈیا ہو گیا, ایون انسٹاگرام, بالکل تقریباً یہ تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس میں پیسہ کما رہے ہیں اور عام بندہ صرف دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, تھوڑے آگے جا کے ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. یہ پورا ایک امبریلا ہے, امبریلا کے نیچے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. آپ کا ٹیلی ویژن, آپ کی موویز آ گئی, آپ کی تھیٹر آ گیا, آپ کی سیریلز, یہ سب ایک امبریلا کے نیچے آ رہے ہیں.
اور سوشل میڈیا بھی اسی میں ہے. ڈیجیٹل ایج میں ابھی سوشل میڈیا آ گیا ہے. پہلے میگزینز وغیرہ ہوا کرتی تھی, نیوز پیپر ہوا کرتے تھے, ان کو بھی کنٹرول کیا جاتا تھا. اور یہ پورے امبریلا کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اور دو کمپنیز ایسی ہیں جو 90% اپنا ہولڈ رکھتی ہیں ان چیزوں کنٹری میں. اور جتنی چیزیں ہو رہی ہیں یہ باقاعدہ کنٹرولڈ ہوتی ہیں ماس لیول پہ. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے لیول پہ یہ کنٹرول ہوتی ہیں. صرف ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے, ہر چیز کے پیچھے ہمیں لگا دیا جاتا ہے. کچھ بھی ہے ٹرینڈنگ کرتے ہیں, BBC, CNN اور ان پہ ڈالتے ہیں, اور وہ میڈیا سب ان سے لیتا ہے. تو بیسکلی آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہم تھوڑی اس سے پہلے ہماری آپس میں بھی ڈسکشن ہوئی, کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے چینلز بند ہوئے ہیں جو ان چیزوں پہ بات کرتا ہے, میڈیا انڈسٹری پہ بات کرتا ہے. بلیک آئی اور ایلومینیٹی, فری میسن, ان چیزوں پہ اگر جو بھی بات کرتا ہے, اور ان کے چینلز ڈی مونیٹائز کر دیے جاتے ہیں, ان کو بین کر دیا جاتا ہے. تو ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ ایک ڈیسیجن لیا کہ ہماری ٹیم نے یہ بولا کہ نہیں, ہم اسی وجہ سے میڈیا پہ آئیں. ہمارا کوئی ویورشپ, ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اویئرنیس دینے کے لیے آئیں. تو باقی جو کانسیکوینسز ہوں گے تو وہ دیکھے جائیں گے. یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا, 3-4 ایک ساتھ پر ہم اس کو لے کے جائیں گے, مختلف ایپیسوڈ کریں گے, کیونکہ یہ ایک انٹروڈکٹری ہے. اور بیسکلی جس کمپنی کی ہم نے بات کی تھی شروع میں, اس کا نام بھی ریویل کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے بین ہو جائیں گے یا پھر ڈی مونیٹائز ہو جائے گا چینل, نو پرابلم. 90% میڈیا کو ہولڈ کر رہی ہے ایک کمپنی ہے بلیک راک. آپ نے نام سنا ہے اس سے پہلے اس کا؟ نہیں, میں نے بھی نہیں سنا. میں نے بھی ابھی جب ریسرچ کی ہے اس کے اوپر تو مجھے اس کا نام آیا. اور بلیک راک یہ پہلے بلیک سٹون ہوا کرتی تھی. بیسکلی یہ 1988 میں ڈیولپ ہوئی ہے, US کمپنی ہے. اور مزے کی بات ہے US گورنمنٹ ان سے لون لیتی ہے. یہ کمپنی ہے جو کووڈ میں بھی اس نے لون دیا US گورنمنٹ کو. اس سے پہلے بھی کرائسس 2004-05 میں جو کرائسس آئے تھے اس میں بھی اس کمپنی نے لون دیا. یہ اس وقت جو ان نے شو کیا ہوا ہے $9.7 ٹریلین ان کا مارکیٹ کیپ ہے. ٹریلین ڈالرز. اور مارکیٹنگ نہیں کر رہے, آگے سامنے نہیں آ رہے. آپ دیکھیں یہ کیسے کام کر رہے ہیں. بلیک راک آپ کو خود بھی سرچ کرنا ہے, آپ نے بلیک راک پہ سرچ کرنا, اور کافی کمپنیز بھی ہیں. لیکن یہ جو سب سے بڑی کمپنی ہے, یہ آپ کے گھر کے کچن سے لے کر آپ شاپنگ کیا کریں گے, آپ انٹرٹینمنٹ میں کیا دیکھنا پسند کریں گے, یہ سارا کنٹرول کر رہی ہے. آپ ٹریولنگ جیسے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ٹکٹ بھی آپ انہی کی کمپنیوں سے خریدتے ہیں. یہ سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تھرو فیس بک, سوشل میڈیا کے تھرو. اس کے بعد ان کے پاس CNN ہے, فوکس نیوز ہے. ان کے پاس اگر ہیلتھ پہ چلے جائیں تو فائزر جیسی بڑی کمپنی, ہم نے کووڈ پہ نام سنا ہے, ان کے مارکیٹ شیئر اس کمپنیز میں بھی موجود ہیں. تو اوبر آ گیا آپ کا. اس کے بعد بوئنگ 777 ہے, بوئنگ کمپنی بیسکلی ہے. اور Booking.com. آپ کو پہلے یہ ایڈ دکھاتے ہیں, ایڈ کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس ایئر لائن پہ ٹریول کرنا ہے, اس کی مارکیٹنگ آپ کو کراتے ہیں. پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ Airbnb اور Booking.com کے تھرو آپ کو ہوٹلز بھی سلیکٹ کرائے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا کنٹرول ہے. ہم لوگ اپنا کوئی ڈیسیجن نہیں ہے اس وقت. اگر ہم میڈیا پر ہیں, ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, ہمارا کچھ بھی کنٹرول نہیں ہے. ہم جو سرچ کر رہے ہیں وہ ان کے پاس جا رہی ہے. ان کے پاس پورا ہمارا ڈیٹا آلریڈی موجود ہے. یہ جو جنریٹو AI آئی ہے, یہ کس پہ آئی ہے؟ جو ہم ان کو ڈیٹا دے رہے ہیں 2004 سے 2003 سے ہم ڈیٹا دے رہے ہیں, یہ ہمارے ڈیٹا کے اوپر اس کو اینالائز کر کے یہ ابھی جنریٹو AI لے کر آئے. تو اگر کمپنیوں کی بات کریں تو جیسے میں نے بولا, فائزر ہے, ایسٹرا زینیکا ہے, ماڈرنا ہے, جانسن ہے. اگر آپ فارماسیوٹیکل کمپنیز میں جاتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑا بزنس اس ٹائم فارماسیوٹیکل کمپنیز کا ہے, اور آپ کو ماس میڈیا پہ کوئی بھی نہیں بتائے گا. آپ کو نیوز چینل پہ, آپ کو کوئی بھی بڑا میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ کمپنیز کیا کرتی ہیں. یہ تو ایک کمپنی ہے جو ایک بہت بڑی کمپنی ہے, آپ اس کو لازمی سرچ کریں. اور اس کا آپ دیکھیں کہ یہ نیوز چینل پر ان کا کتنا انفلوئنس ہے. نیوز چینل جیسے CNN ہے, فوکس نیوز ہے, CNBC ہے, اور کافی بڑے میڈیا ہاؤسز ان کے, تو ان کے تھرو کنٹرول ہوتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی ہم مثال دیتے ہیں, ہمارے ملک میں جو ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر تھے, ان کو دیکھیں کیسے پاپولیرٹی ہونے کے باوجود ایک پورا ملک, پوری عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے, اور ہر آدمی کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں ڈیسیجن کہاں سے آ رہے ہیں.
تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں لیکن ڈیسیجن کہیں اور سے ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہ چیزیں جاننے کی کوشش کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے تک چیزیں پہنچ رہی ہیں یہ کس اینگل سے آ رہی ہیں, یہ اس کے پیچھے کیا ہے مارکیٹنگ, کیوں ہم اپنا وقت ان کے اوپر برباد کر رہے ہیں. تو بیسکلی ایک ہی سلوشن ہے جو ہے قرآن مجید. اگر ہم قرآن کی طرف جائیں گے, قرآن کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, اپنی دین کی طرف جائیں گے, صرف ایک سلوشن ہے. یہ نیکی بدی کا جو جنگ ہے یہ ازل سے ہے, لیکن اس دور میں صرف ہماری یہ ایک کوشش ہے چھوٹی سی کہ ہم اپنے ویورز کو, جو بھی دیکھنے والے ہیں, ان کو بتایا جائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہمیں اصل میں بیسکلی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کیا رہا ہے. ہم ابھی مسجد میں تھے, تھوڑی دیر پہلے مسجد سے واپس آئے تو نماز ختم ہوئی. نماز ختم ہونے کے بعد ان کو ہم بڑے سمجھتے ہیں, مولوی ٹائپ حضرات بھی ان میں شامل ہیں, اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ایک چیز ہے, کیونکہ اتنا وہ مسل میموری ہماری اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ جیسی نماز ختم ہوتی ہے ہم موبائل نکالتے ہیں, اور جو میڈیا جو بھی ہم یوز کرتے ہیں, ابھی 2-4 کو میں نے دیکھا ان نے موبائل نکالا میرے سامنے, جیسے میں واپس آ رہا تھا موبائل نکالا اور سب سے پہلے فیس بک انہوں نے کھولا مسجد کے اندر بیٹھ کے. ابھی میں ان کو بلیم نہیں کر رہا ہوں, یہی میڈیا ہے, یہی میڈیا اس کے پیچھے ہے, جو مینٹیلٹی ہم برین واش کی بات کر رہے ہیں. آپ اپنا موبائل نکالیں گے, آپ بغیر سوچے سمجھے آپ انہی ایپ پر چلے جائیں گے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کی جو سب کانشیس مائنڈ ہے جو بیسکلی اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. کانشیس مائنڈ, سب کانشیس مائنڈ, میں ہر ایک کو بولوں گا لازمی اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کرے, سمجھے. اور ہم لوگ جو بھی کلک کر رہے ہیں, جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور ہم پریزنٹ مومنٹ میں رہ کے اس کو یہ دیکھیں کہ اس کا ہم بدی کی طرف جا رہے ہیں یا ہم خیر کی طرف جا رہے ہیں. یہی ایک سلوشن ہے میرے. دیکھیں اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں نا وہ انتہائی خطرناک ہے. دیکھیں جب آپ کی سوچ منفی ہو جاتی ہے تو پھر آپ نہ مذہب کے رہتے ہیں, نہ فیملی کے رہتے ہیں, نہ لٹریچر کے رہتے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر مکمل نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. تو پھر آپ سرچ بھی ایسی چیزیں کرتے ہیں, جب ایسی سرچ کرتے ہیں تو آپ کی سوچ بھی ویسی بن جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے بچیں. آپ دیکھیں سرچ کیے تو نیکسٹ ٹائم آپ نہ بھی سرچ کریں, آپ کو اسی قسم کی چیزیں یوٹیوب آپ کو دے رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے آپ کو پڑھ لیا ہے کہ یہ بندہ کس مینٹل لیول کا ہے اور یہ کیا سرچ کرتا ہے. اور اس میں ایڈ کرتا چلوں, ان فیوچر آنے والی جو جنریٹیو اے آئی ہے, یہ ایسی ایپ آنے والی ہے کچھ ہی عرصے کے بعد. ابھی آلریڈی اس کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اور اس کو ٹیسٹنگ لیول پر ٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ کو اگر میرے بارے میں کچھ پتہ کرنا ہے, یہ بندہ کیسا ہے, آپ میرا نام لکھیں گے اس ایپ میں, وہ پورا آپ کو بتا دے گا. یہ بندہ کب پیدا ہوا ہے, اس کی کیا فیوریٹ چیزیں ہیں, یہ کیا میڈیا دیکھتا ہے, اس کی سرچ ہسٹری کیا. آپ کو ایون آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے گا یہ کس مینٹیلٹی کا بندہ ہے. کیونکہ ہم لوگ جو انٹرنیٹ پر ہیں, جو میڈیا پر ہم دن رات بغیر سوچے سمجھے ہم اپنی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں, کچھ بھی فری نہیں ہے. یہ آپ سے ڈیٹا لیا جا رہا ہے. اور اگر ہم بات کریں تو یہی ہوتا ہے کہ یار مجھ سے کیا لیں گے. یہ ایک آدمی نہیں ہے, یہ ہر ایک کی یہی سوچ تھی. ہر ایک کو ان نے انالائز کرتے کرتے ان نے ایک ماس میڈیا تک پہنچے کہ ایک مسلمز کیا سوچ رہے ہیں, ایک پاکستانی کیا سوچ رہا ہے, ایک پاکستان کے اندر پنجابی کیا سوچ رہا ہے, پنجاب کے اندر ڈفرینٹ کاسٹ آ جاتی ہیں, وہ کیا سوچ رہی ہیں. ان کے پاس ادھر اتنے اس حد تک ڈیپ لیول تک ڈیٹا آ گیا, اور اسی کے اوپر ابھی ایپس بننے جا رہی ہیں. اور کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جو ہے نا بہت ہی بڑا طوفان اور بلیک میلنگ کی چیزیں جو آلریڈی ہیں, اور اس سے بھی اگلے لیول پر سٹارٹ ہونے والے. بالکل. ہم نے اس حد تک بات کی ہے کہ جس حد تک ہماری کیپیسٹی تھی, تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں میڈیا ورلڈ میں. اس میں آپ کا ڈیپ ویب ہے, ڈارک ویب ہے, یعنی مختلف ایریاز ہیں. چیزیں ہم نے ڈسکس کی, یہ صرف ہم نے ٹچ کی ہیں. ہم اس کو ڈیپ بھی جا سکتے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں ہے نالج بھی ہے, ہمیں پتہ بھی ہے, لیکن یہ ہمارے ویورز تک ہے, ان کو جانا چاہیے. جو ہم نے ٹرمز جو بھی چیزیں یہاں پر جیسے ڈارک ویب کی آپ نے بات کی, تو ان کے اوپر ضرور ریسرچ کریں. بالکل. تو لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم کوئی یہاں پر بیٹھے ہوئے ارسطو نہیں ہیں, ہم بہت بڑے کچھ وہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم جو ہے چیزیں بتا رہے ہیں, یہ آلریڈی موجود ہیں. ہم صرف ریمائنڈ کرا رہے ہیں اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں, اور یعنی یہ ایک اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ چیزیں دیکھی جائیں. تو ہمارا مین مقصد یہی ہے, ہم بھی اسی ٹرائی میں ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ایک ہی, جیسے ہم پہلے بھی بول چکے ہیں کہ ہم ایک ہی کشتی کے سواری ہیں. ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دلدل سے جو ہم پھنستے جا رہے ہیں
اس سے کسی طریقے سے ہم نکلیں؟ تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ اگلے پروگرام میں، اگلے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوں گے، پاکستان کے ایک مشہور و معروف شخصیت ہوں گے جن کا تعلق میڈیا سے، ادب سے، ہسٹری سے بہت گہرا ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہمارے مہمان سے آپ کی ملاقات ہوگی اور ہم پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری اور میڈیا پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے. تو اجازت چاہتے ہیں اس ٹاکنگ ٹیکنک سے، اس پوڈ کاسٹ سے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.